یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا، مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، پھر دیتا رہوں گا میں۔ پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا، فوراً مسئلہ حل ہو گیا۔ بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ، بسا اوقات تو آپ دعا مانگی نہیں رہے ہوتے، آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو، لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے، تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو، مانگ رہے نہیں ہوتے، تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے، دعائیں پڑھنے پر کہا ہو، وعدہ کیا ہو، ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ دیکھیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، ان کو احساس ہو گیا، تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے۔ تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو، اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے۔ لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا۔ ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل، امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے، آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا۔ تو ہم مسجد میں آتے، وہ مسجد میں دانے ہم تو آتے تھے، اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھی، بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی، اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں۔ تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی، اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے، ختم کرنے ہوتے تھے۔ تو پھر ہم کیا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے، پڑھتے پورا تھا الحمدللہ۔ بعض لوگ تو کیا کرتے تھے، ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نے پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا، وہی ڈرامے بھی ہوتے تھے، لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے ہم۔ لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی، پھر اس میں بچے تھے، شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی، پھر دیکھنے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا۔ تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے، یہ تو پڑھی جا رہی ہے، ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں، اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے۔ تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، امام صاحب دعا مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی، 4 رکعتیں پڑھ لی، سلام بھی پھیر لیا، تو اس میں کیا جا رہا ہے، یہ بھی پورا ہی کر لو، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ بھی پورا ہی کر لو، آمین آمین کہہ لیں گے۔ امام صاحب ڈرائیور ہیں، ہم پیچھے مقتدی ہیں، تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ، پہلے تو نہیں اتر سکتے۔ تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو، کچھ اور سوچ رہے ہو، اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں، تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی،
आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया तो परेशान थे, बेचैन थे, मुस्तरब से, मैं क्या करूं कि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। इस बेचैनी में अल्फाज नहीं आ रहे समझ में। फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने आदम के दिल में कलिमात डाल दिए उनकी बेचैनी को देख करके, इस तरह से मुझे मांगो। जब इंसान इखलास के साथ दुआ मांगता है तो अल्फाज का इल्का कहां से होता है? अल्लाह की तरफ से वो इल्का होना शुरू होता है। अल्लाह कहते हैं इस तरह से मांग। हजरत हकीम अख्तर साहिब रहिमहुल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया, फरमाया कि एक शख्स ने हरम में, उन्होंने देखा या किसी और बुजुर्ग ने देखा कि हरम में एक शख्स अल्लाह से दुआ मांग रहा है गुनाहों की माफी के लिए, और अल्लाह से कह रहा है कि ऐ अल्लाह, अगर तू मेरे गुनाह माफ कर देगा तो तू भी खुश होगा और तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे कि एक आदमी की बख्शिश हो रही है, और तेरा ये बंदा भी खुश हो जाएगा। और अगर माफ नहीं करेगा तो तू भी खुश नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह को जहन्नम में डाल के वो खुशी तो होती नहीं है बंदों को, और तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा वो भी खुश नहीं होंगे, और मैं भी खुश नहीं होऊंगा। शैतान खुश होगा जो तेरा दुश्मन है। अब खुद सोच ले, तू अपने दुश्मनों को खुश करना चाहता है? ये इतने सारे हैं भाई, इतने सारे दोस्त हैं तेरे, उनको नाराज करके तो खुश किसको कर रहा है? अपने तो जो तेरा भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन, और तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दुश्मन है। तो देखो कैसे अल्फाज हैं उसके। तो ऐसा कि बज़ाहिर बख्शिश के अलावा का ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। क्या क्या ख्याल है? हज्जाज इब्ने यूसुफ बड़ा जालिम था, बड़ा जालिम। मौत का जब वक्त आया, थे ये लोग ईमान वाले, चाहे जालिम थे, बदअमल थे, लेकिन अल्लाह पर ईमान बहरहाल रखते थे। उनको पता था कि मैं गलत कर रहा हूं। जब मौत का वक्त आया तो कहने लगा कि ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं कि तू मुझे नहीं बख्शेगा, लोग कहते हैं कि मेरे जैसे गुनाहगार को तू नहीं बख्श सकता। बड़े अजीब अल्फाज है, अल्लाह की रहमत को जोश दिला रहा है कि तू ऐसा करके दिखा दे, यानी कुछ ऐसा करके दिखा दे कि जो तेरे बारे में लोग गुमान कर रहे हैं वो गुमान क्या हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ हो, आप उससे बहुत ज्यादा बड़ा कर्जा मांगने के लिए जाएं, जो कि आमतौर पर नहीं मिलता, लेकिन आप उसको जोश दिला रहे हो कि लोग कहते हैं कि तू इतना बड़ा कर्जा नहीं दे सकता, तू अपनी सखावत दिखा दे कि मैं इतना बड़ा कर्जा भी दे सकता हूं। तो मरते हुए क्या कहने लगा कि अल्लाह, ये पब्लिक कह रही है कि तू मुझे नहीं बख्श सकता, यानी ये तेरी रहमत को चैलेंज कर रही है कि इतने बड़े गुनाहगार को नहीं बख्शेगा अल्लाह। तो आज क्या कर ले, तू ये दिखा दे अपनी रहमत से कि मैं इतने बड़े गुनाहगार को भी माफ कर सकता हूं। अब पता नहीं अल्लाह ने माफ किया नहीं किया, वो तो अल्लाह का मामला और हज्जाज में यूसुफ का मामला, लेकिन उलमा कहते हैं ये उसने अल्फाज बड़े डेंजरस कहे हैं मरते वक्त। डेंजरस का मतलब यानी दूसरे माना में ऐसे है कि इसने अल्लाह की अर्श को हिला दिया होगा। अल्लाह को मांगना इतना पसंद है। पहली बात तो ये जहन में रखें कि इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है दुआ से, और दुआ से मुश्किल कोई इबादत नहीं है। नमाज पढ़ना आसान है, ज़कात देना आसान है, रोजा रखना भी आसान। सबसे मुश्किल काम क्या है? दुआ मांगना। इसी वजह से हमने जिन लोगों को देखा कि वो वाकई दीनदार हैं, अल्लाह वाले हैं, हमने सिर्फ उन्हीं को दुआएं मांगते हुए देखा है। आम लोगों को हमने दुआओं को इतना फोकस करते हुए नहीं देखा, वो दूसरी चीजों को